کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطبہ دیا، اور مسلم شریف میں اس کے الفاظ موجود ہیں کہ حضور نے یہ خطبہ دیا کہ اے لوگوں، تمہاری اور میری اس دن میں پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی، اور تمہارے خون کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزتوں کی ایسی ہی حرمت ہے جیسا کہ اس مہینے کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اس شہر مکے کی حرمت ہے۔ سنو، جاہلیت کے تمام معاملوں کو میں اپنے پیروں تلے رون کے جا رہا ہوں، اور جاہلیت کے تمام خون میں معاف کیے جا رہا ہوں، جاہلیت کے سود میں سب معاف کیے جا رہا ہوں، اور سب سے پہلا قتل حذیل کا وہ میں معاف کرتا ہوں، اور اپنے خاندان میں سود کو میں معاف کرتا ہوں۔ میرے بعد میرے خاندان والے سود نہیں لیں گے، میرے بعد اور کوئی قصاص کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ واتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں تم نے اللہ سے ڈرنا ہے کہ یہ تمہارے نکاح میں اللہ کے حکم سے آئی ہیں، اور تم نے ان کو اللہ کے نام پر اپنے زوجیت میں لیا ہے، اور ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جس کو تم ناپسند کرو اس کو یہ گھر میں نہ آنے دیں، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دو گے۔ میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور حضور نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی، ہم کہیں گے یا رسول اللہ، آپ نے ہم کو دین تبلیغ مکمل کر دیا تھا، آپ نے ہم کو احکامات مکمل پہنچا دیے تھے، آپ نے ہم کو خوب نصیحتیں کی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اے مولا گواہ رہنا، یہ سارے میری امت، میرے صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ سنو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، اور میرے بعد تم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج ادا کرنا، اور جو تمہارے والی ہوں جب وہ تم کو شریعت کے مطابق حکم دیں تو غیر معصیت میں ان کی پیروی تم ضرور کرنا، تم پر لازم ہے اپنے والیوں کی پیروی کرنا۔ اور سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، جس میں جتنا تقوی ہوگا وہ اتنا ہی فضیلت کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں تقوی کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور ہم کو حجۃ الوداع کے اس خطبے کی جامعیت میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔